السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں غرور عشق کا بھنگپن کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا، جب آپ کو پتہ چلے گا میری کہانی کا علم ہوگا وہ بچوں کی طرح سادگی سے بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی کہانی کیسی بھی ہوئی میں آپ کو جانے کے لیے نہیں کہوں گا، چاہے میرا قصور ہو پھر بھی نہیں، چاہے میں کتنی بری ثابت ہو جاؤں پھر بھی نہیں۔ جہاں زیب نے پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے بے حد حیرت سے ان کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وعدہ جہاں زیب نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا تو اجالا نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جہاں زیب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جہاں زیب نے جذبات کو پوری گہری کی طرح ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ جہاں زیب کے چہرے پر بھی ایک الگ سا رنگ سا گزر رہا اور کتنی دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، بس دنیا سے بے خبر۔ توفیق احمد اور عائشہ خاتون کو خدا نے دو ہی اولادوں سے نوازا تھا، رخسانہ اور فرزانہ۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھی۔ رخسانہ نہایت نرم خو اور دھیمے مزاج کی تھی، لیکن فرزانہ کے برعکس نہایت ضدی، خودسر بھی۔ بڑی بہن رخسانہ کو تو وہ کسی خاطر بھی نہ آتی۔ ہر وقت اس پر حکم چلانا، اس کی ہر پسندیدہ چیز چھین لینا اور ہر وقت اس سے لڑتے جھگڑتے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ توفیق احمد اور عائشہ خاتون کو درمیانی طور پر رخسانہ سے اس کی اچھی عادت کی وجہ سے بہت پیار تھا۔ دوسری طرف فرزانہ کی ضد اور خودسری سے وہ پریشان بھی رہتے تھے۔ اسی طرح لڑتے جھگڑتے چھینا جھپٹی کرتے وہ ہتھیار ڈالتے دونوں کالج میں پہنچ گئیں اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت کے کسی نازک لمحے میں دونوں ایک ہی شخص پر عاشق ہو گئیں۔ عائشہ خاتون کے بھائی جو کہ پردیس میں رہتے تھے، برسوں کے بعد اپنے ملک واپسی آ کر سیٹل ہونے کا ارادہ کر بیٹھے۔ بھائی کے ایک ہی اولاد تھی، نوید احمد۔ نوید احمد کو پہلی بار دیکھا تو رخسانہ اور فرزانہ دونوں کے دلوں میں محبت کی قونصل پھوٹ پڑی، لیکن وہ خود جو کہتی تھے کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے، یہ محاورہ رخسانہ اور نوید کے لیے تو صحیح تھا لیکن فرزانہ اور نوید کے لیے غلط تھا۔ نوید نرم خو اور دھیمے مزاج کے رخسانہ کو دیکھتے ہی اس کے تیر نظر کا شکار ہو گئے اور رخسانہ کے دل میں اب بھی ان کی محبت کی شمع جل اٹھی۔ وہ شرمیلی اور کم گو تھی لیکن اس کے لیے اظہار نہ کر سکی۔ فرزانہ کو علم ہوا تو اس کی خودسری اور ضدی طبیعت نے ضد باندھ کے ہر قیمت پر نوید کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بار نوید 2 ماہ کے کورس کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ رخسانہ کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ فرزانہ نے عائشہ بیگم کو مجبور کر دیا کہ یہ رشتہ تسلیم کر لیں۔ عائشہ کو شکار تھا، شاید چاہتی تھی کہ رخسانہ کا رشتہ نوید سے ہو جائے، لیکن فرزانہ نے یہاں عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے ماں کو یقین دلا دیا تھا کہ فرزانہ نوید سے محبت کرتی ہے اور نوید بھی فرزانہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ رشتہ چونکہ بہت اچھا تھا اس لیے توفیق احمد نے رخسانہ کے لیے منظور کر لیا اور منگنی بھی کر دی۔ نوید اور 2 ماہ بعد واپسی آئے تو ان کا دل ہی ٹوٹ گیا جب ان کو پتہ چلا کہ فرزانہ نے کیسی عیاری سے رخسانہ کے لیے رشتہ منظور کرنے پر مجبور کیا ہے تو وہ بہت سیڈ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باپ سے التجا کی، اپنی پھپھو سے التجا کی، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم چونکہ زبان دے چکے ہیں اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شریف لوگ زبان دے کر یوں نہیں پڑھتے۔ نوید چپ ہو گئے اور جب رخسانہ کی شادی کے بعد انہوں نے فرزانہ سے شادی کی حامی بھری تو سب کے ساتھ فرزانہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ ان کا
پول کھل جانے پر انہوں نے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ نوید اس سے شادی کے لیے بھی رضامند ہو سکتے ہیں، لیکن جب نوید مان گئے تو انہوں نے اسے اپنی محبت کی جیت قرار دیا۔ لیکن سہاگ رات کو ان کا یہ اہم وہم بھی نوید سے بڑی شفاقی اور بے دردی سے دور کر دیا۔ انہوں نے فرزانہ کا گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت بھی گوارا نہ کی اور کھڑے کھڑے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا، جو جیسی ضدی اور خودسری اور بے ایمان عورت سے کون محبت کر سکتا ہے؟ تم نے میرے اور رخسانہ کے گلشن میں جس طرح کی آگ لگائی ہے، وہی آگ میں تمہاری زندگی میں لگا دوں گا۔ تم محبت کے ایک ایک لمحے کو ترسو گی لیکن حاصل نہ کر سکو گی اور ساری عمر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتی رہو گی۔ فرزانہ سن بیٹھی رہ گئی۔ انہیں علم نہیں تھا کہ نوید کے دل میں اتنا زہر بھر جائے گا۔ ان کا سارا تناتا سا غرور، ضد اور ہٹ دھرمی رخصت ہو گئی اور نوید احمد نے اپنا کہا پورا کر کے دکھایا کہ اگر ان کا دل چاہا تو اس سے بات کی، یا دل چاہا تو ان کے چہرے پر نظر ڈالی، اور اگر نوید احمد کا دل چاہا تو فرزانہ کو اپنی قربت کی بھیک سے نوازا۔ شادی کے 1 سال بعد رخسانہ کی ایک بچی کو جنم دیتے ہوئے اس نے دنیا سے رخصت ہو گئی اور سال بھر کے بعد اس کے میاں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی اس بچے کی رکھنے پر راضی نہ ہوئی تو نوید احمد نے اسے اپنے سسرال والوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے فرزانہ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا اور اسے ساتھ لے آئے، اسے فرزانہ کی گود میں ڈال دیا۔ تمہارے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا انتظام خدا نے اس بچی کی صورت میں کر دیا ہے، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر پالو۔ اس کی آنکھوں میں کبھی بھی ایک آنسو نہ آئے۔ اگر تم اس کو اپنی اولاد کے مانند پالنے کا حق ادا کر سکو گی تو شاید میں تمہارے گناہ کو معاف کر سکوں۔ اور فرزانہ نے واقعی اس کی پرورش کا حق ادا کر دیا۔ یوں بھی وہ ایک کی مری ہوئی بہن کی نشانی تھی، ماں کی بچی تھی اور اسے پیار ہی آتا تھا۔ وہ شکل صورت میں اپنی ماں کی کاپی بھی تھی، لیکن عادت وطور اس نے اپنی خالہ سے لی تھی۔ اپنی بات منوانے والی عادت، ضد اور خودسری وہ 5 سال کی ہوئی تو فرزانہ نے 2 عدد جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ شاید اب نوید احمد کے دل میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ فرزانہ کی محبت بھی جنم لے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سویرا کا ان کی نظر میں جو مقام تھا وہ کبھی معید اور فرید کے لیے نہیں ہوا۔ اس نے ان کی نظر میں اب بھی بڑی اور لاڈلی بیٹی کی حیثیت حاصل کی تھی۔ وہ اس کو رخسانہ ہی سمجھ کر اس کی ہر ضد اور لاڈ پورا کرتے تھے۔ پھر دونوں جڑواں بیٹوں کے 4 سال بعد اجالا اس دنیا میں آئی تو فرزانہ کا دل بیٹی کی محبت میں پگھل گیا، پاگل ہو گیا، لیکن اس بات نے اس کا دل بری طرح توڑ کر رکھ دیا کہ نوید اجالا کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کو گود میں اٹھانا ایک تو طرف ہے، اس کو پیار کی نظر سے نہ دیکھنا، اور اس کی نظر ان کی بیٹی صرف اور صرف سویرا ہی تھی۔ اور فرزانہ کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اگر کبھی بھی میرے بچوں کو پتہ چلا کہ سویرا کی حقیقی بہن نہیں ہے تو یہ فرزانہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن فرزانہ کو اجالا کے لیے نوید کی یہ لاتعلقی ہر وقت خون کے آنسو رلاتی، اور ایک دن تو غصے میں آ کر اس نے نوید سے اس بات کی شکایت بھی کر دی۔ نوید نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا اس بات سے؟ تو بس یہی سمجھ لو یہ تمہاری سزا ہے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ لیکن وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو رخسار کا بھی نہیں تھا، اسے بھی سزا ملی۔ لیکن نوید نے ظالم ہے، کب تک آپ ماضی میں زندہ رہیں گے؟ کب تک آپ اسی روک کو اپنی جان سے لگا کر بیٹھے رہیں گے؟ اب تو رخسانہ اس دنیا میں نہیں رہی تو اس میں اس کا کس قصور تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر رخسانہ کی شادی مجھ سے ہوئی ہوتی تو تمہارے ماں باپ اس رشتے کو تمہارے لیے قبول کر لیتے اور پھر رخسانہ کی جگہ تم مر جاتی، وہ تو زندہ ہوتی میرے ساتھ۔ فرزانہ دم بخورا رہ گئی۔ نوید اس قدر ظالم ہو جائیں گے اس کی بات کا اس کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو یہ کھیل ہرگز نہ کھیلتی۔ اب تو نوید اس حد تک جا پہنچے تھے کہ اس کا سمجھنا فضول تھا، لیکن حالہ
اجالا کی حالت پر وہ کڑکتی رہتی تھی۔ تقدیر کی ستم ظرفی تھی کہ سویرا کی تربیت تو اپنی خالہ پر چلی گئی تھی۔ وہ اجالا کی شخصیت اپنی خالہ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ نرم خو اور دھیمی دھیمی تاریخی پھر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سویرا نے اجالا کے وہ سب کچھ کیا جو فرزانہ نے رخسانہ کے ساتھ کیا تھا۔ بابا کی دلائی لاتی ہوئی ہر چیز پر پہلے سویرا نے قبضہ کیا۔ بچی موئی چیز اجالا کے حصے میں نہ آئی۔ ہر نیا کھلونا بابا کے گھر میں لاتے ہی سویرا کو آواز دیتے۔ اجالا ایک کونے میں کھڑی دیکھتی رہ جاتی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر پیار کرتے، لیکن اجالا حسرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ ایک دو بار تو اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ بھاگ کر بابا کی طرف گئی، لیکن سویرا نے اسے دھکا دے کر پیرے کر دیا۔ اپنی چوٹ بھی آئی، لیکن بابا نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس کا ننھا سا معصوم سا دل سمجھنے سے قاصر تھا کہ بابا اس کے بھی ہیں تو بابا ہیں، پھر وہ اسے گود میں کیوں نہیں اٹھاتے، اسے پیار کیوں نہیں کرتے۔ نوید کبھی کبھی جوش میں آ کر فرید اور معید کے لیے بھی کھلونے لے آتے تھے، انہیں بھی گود میں اٹھاتے، لیکن اجالا کو انہوں نے کبھی اپنی توجہ سے نہ نوازا۔ اور بڑے ہوتے ہوتے اجالا، فرید اور معید کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بابا کی نظروں میں سویرا کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہر اچھے کھلونے پر، اچھے کپڑے پر، ہر اچھی چیز پر سویرا کا سب سے زیادہ حق تھا۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہوتے رہے، سویرا اور فرید اور معید کالج پہنچ گئے اور اجالا ابھی بھی اسکول میں ہی تھی۔ سب بچوں کو اپنے ماں باپ کے درمیان ختم ہونے والی تلخی کا احساس تھا، اور یوں لگتا تھا کہ سب سے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا ہے کہ ان کی نظروں میں ماں باپ کے تعلقات کا شاید یہی اندازہ ہوتا ہو۔ اجالا بے حد حساس تھی۔ فرید اور معید تو لڑکے تھے تو تھوڑے سے بے پرواہ تھے، لیکن اجالا کو اپنی ماں کی زندگی کی خالی پن کا احساس تھا، ان کی محرومیوں سے واقف تھی۔ وہ ایک بے چین، بے حد ذہین لڑکی تھی۔ سویرا کی زیادتیوں اور ضدی طور طریقوں کو اگر خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی تو صرف اس لیے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی۔ بابا کو ہر قیمت پر اسی کی حمایت کرنی تھی، اور اسی کی بات کی تو بابا کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی اور خاموش رہتی۔ یوں بھی وہ نرم مزاج اور دھیمی لڑکی تھی، معاف کر دینا اس کی عادت تھی، لیکن سویرا کے خلاف دل میں ایک غیر محسوس سا احساس تھا جو اس کے دل میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا، اس کی ہر زیادتی کے جواب میں روز بروز زیادہ ہو رہا تھا۔ اب سویرا کو حد سے زیادہ خوشی اور مسرور دیکھ کر اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں فرید اور معید پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے۔ سویرا نے ماسٹرز کر لیا، لیکن اپنے لیے آنے والے رشتوں میں سے کسی سے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر اسے رد کر دیتی۔ امی پریشان ہو جاتی، لیکن بابا ہنس کر ٹال دیتے، کوئی بات نہیں، جب تک میری بیٹی کو کوئی پسند نہیں آتا وہ شادی نہیں کرے گی۔ امی کو غصہ آ جاتا، سویرا کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا اور امی کا خیال اس کے لیے عمر نکل جائے گی تو اچھے رشتے نہیں آتے۔ آخر کار 27 سال کی عمر میں سویرا کی نظر انتخاب ارباز پر پڑی۔ ہوائیوں کے فر بیٹھے بیٹھے سویرا تنگ آ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کمپیوٹر کورس ہی کر لیا جائے، اور وہی ایک کمپیوٹر کورس میں اس کی ملاقات ارباز سے ہوئی، اور اسے دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ ارباز بہت ہی ہینڈسم تھا، عمر اس کی 30 سال سے ذرا اوپر ہی تھی۔ ماں باپ اس کے نہیں تھے، ایک بڑی بہن تھی، وہ بھی شادی کے بعد باہر ملک میں رہ رہی تھی۔ سویرا کی گوری رنگت اور اچھے نقوش کی وجہ سے ارباز کو بھی سویرا پسند آ گئی۔ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ بابا نے چند ایک لوگوں سے پتہ کروایا اور معلوم ہوا کہ اچھا خاندان ہے۔ پھر سویرا نے شور مچا دیا کہ زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں، وہ ہر حالت میں ارباز سے ہی شادی کرے گی۔ بابا مان گیا اور یوں سویرا ارباز کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ ہنی مون کے لیے دونوں باہر چلے گئے جہاں ارباز کی بہن رہتی تھی۔ خوب و سیرت سیاحت کے بعد واپسی آئے تو سویرا بہت خوش تھی۔ اس کا روز کالج سے
واپسی کے بعد اجالا اپنے لیے چائے کا کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ سویرا اور باز صوفوں پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ اجالا اپنا کپ لے کر ایک طرف بیٹھ گئی اور ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ اکیلے ہی چائے پی رہی تھی ہمارے سالی صاحبہ، اتنا نہیں سوچا کہ ہم سے بھی پوچھ لیں؟ ارباز نے مسکرا کر اجالا کی طرف دیکھا اور اجالا نے دیکھا سویرا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں غصہ لیے ارباز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اجالا کو ایک دم نہ جانے کا سوچا، ارے ہمیں دولہا بھائی ہماری طرف نظر کرم تو کریں، ایک دفعہ چائے کی تمنا تو کریں، میں دیکھیں سالی صاحبہ کے بلنا چائے پیش کریں۔ اجالا نے اپنے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ گیا، جیسے اجالا کی طرف سے اچھے پروٹوکول کی امید نہ ہو۔ اسے بھی اختیار کا مسکرا دیا۔ اجالا نے دیکھا سویرا کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی ہو۔ اجالا کے دل کو اجالا کی کمینی سی خوشی ہوئی، جو پھر ہماری اپنی سالی آدھی گھر والی سے درخواست ہے کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے چائے کر ہمیں پیش کریں۔ وہ دولہا بھائی آپ کی درخواست سر آنکھوں پر۔ وہ شوقی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور کن آنکھوں سے سویرا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے گلابی ہو رہا تھا۔ باہر نکل کر وہ ذرا سا آئی۔ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ارباز؟ آپ اپنا اتنا فری ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک ہی تو سالی ہے ہماری، اس سے مذاق نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ میں خوب سمجھتی ہوں آپ کے ان آواروں کو، وہ الفاظ چھپا کر بولی تو ارباز نے چند ایک قہقہہ لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہماری بیگم صاحبہ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ڈرتی ہے میری جوتی، مجھے اتنا ہی کمزور سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ تنگ کر بولی۔ اتنی ہی دیر میں اجالا چائے کا کپ بنا کر لے آئی تو سویرا جلدی سے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اجالا کے دل کو تسکین سی ملی۔ سویرا کو جلا کر آج کتنا مزہ آیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں اور پڑھو جا کر۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔